السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 سے لے کر 68 تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحاً، حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر بھی نبی کو قوم کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ نبی جو تھا اسی قوم کا ایک فرد تھا۔ کالا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو ایک اللہ کی، مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کا معبود، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہوا، وہی اللہ تعالیٰ ہے، انشاءکم، پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، یعنی زمین سے پیدا کیا۔ اس سے یہاں تو یہ مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو تھی وہ مٹی سے ہوئی، پھر اسی سے سلسلہ نسل انسانی چلا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اے انسانوں، اے میری قوم، تم جو بھی خوراک کھاتے ہو زمین کی پیدا کرتا ہے، پھر اسی خوراک سے نطفہ بنتا ہے، پھر اسی نطفے سے انسانی وجود بنتا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور آباد کیا تم کو، فیہا، اس میں، یعنی یہ جو تم زمین کو آباد کرتے ہو، زمینوں میں گھر بناتے ہو، زمینوں سے فصلیں اگاتے ہو، ان تمام باتوں کی صلاحیت، ان تمام باتوں کی طاقت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس تم بخشش مانگو اسی اللہ سے، اس لیے اے میری قوم تم اسی ایک اللہ سے بخشش مانگو، ثم پھر توبو، توبہ کرو، علیہ، اس اللہ کی طرف، انا، بے شک، ربی، میرا رب، قریب، قریب ہے، مجیب، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم نے آگے سے جواب دیا، یا صالح، اے صالحہ، قد تحقیق، کنتا، تو تھا، فینا، ہم میں، مرجوان، امید کا مرکز، قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی اس توحید کی دعوت دینے سے پہلے تو ہم میں امید کا مرکز تھا۔ یہ قوم سمود نے آگے سے جواب دیا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ تمام قوم میں سے سب سے الگ ہوتا ہے، اخلاق و کردار میں، امانت و دیانت میں، سچائی میں، یعنی ہر کام میں وہ تمام لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے، اس لیے قوم کو جو ہے اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یعنی قوم سمود نے کہا کہ صالحہ، تو توحید کی دعوت دینے سے پہلے ہم میں امید کا مرکز تھا۔ اتنہانا، کیا تو منع کرتا ہے ہم کو، ان نعبدا، یہ کہ ہم عبادت کریں، ماں، ان کی، یعبدو، کی عبادت کرتے ہیں، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، یعنی کیا ہم تیرے کہنے پر ان بتوں کو، ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکین، البتہ شک میں ہیں، مما، اس چیز سے، تادونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی توحید کی طرف۔ یعنی قوم سمود نے جواب دیا کہ اے صالحہ، ہم توحید کے بارے میں شک میں ہیں، تادونا، تو بلاتا ہے ہم کو، علیہ، اس کی طرف، مریبن، گہرے شک میں۔ قالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، یا قومی، اے میری قوم، اریدم، کیا خیال ہے تمہارا، ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، دلیل پر، یعنی صالح علیہ السلام کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، یعنی توحید پر، نبوت پر، یہ بات صرف انہوں نے اپنی قوم سے کہی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، اگر واقعہ ہی میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی ان کنتو، اگر ہوں میں، علی بینۃ، دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی بینۃ سے مراد کھلی دلیل، یا پھر وہ معجزے
تو ایک اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر فرماتے ہیں نبی کی سچائی کے لیے. وَأَتَانِی اور دی ہوں مجھ کو منہ اپنی طرف سے رحمتاً رحمت، یعنی رحمت سے مراد نبوت. فمن ینصرونی، فمن پس کون ینصرونی مدد کرے گا میری من اللہ اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں نافرمانی کروں اس اللہ کی. یعنی نبوت ملنے کے بعد، یعنی واضح دلائل آ جانے کے بعد اگر میں پھر اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا. فما تزیدوننی بس نہیں تم زیادہ کر رہے مجھ کو غیر تقصیر علاوہ نقصان کے. یعنی اگر میں تمہاری باتوں کی پرواہ کروں گا، اگر تمہیں توحید کی دعوت نہ دوں تو اس بات میں میرا ہی نقصان ہے. وایا قومی او اے میری قوم، حاضی ہی یہ ناقۃ اللہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لاکم تمہارے لیے آیتن نشانی ہے. فذروہا پس چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تاکل وہ کھائے فی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں. ولا تمسوہا اور نہ تم چھونا اس کو، یعنی ہاتھ سے مراد اونٹنی، نہ تم چھونا اس اونٹنی کو بسوئی برائی کے ساتھ. فیاخذکم بس پکڑ لے گا تم کو عذاب قریب کا. بعض روایات میں ہے کہ قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے یا پھر چٹان سے ایک گابر اونٹنی ظاہر کر کے دکھائے جسے وہ اپنی آنکھوں سے نکلتا ہوا دیکھے. تو اس آیت میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے. اور ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لے گا. تو اب اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے. فَعَقَرُوہا پس انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، یعنی انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی اس کی. فقالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فائدہ اٹھاؤ فی دارکم اپنے گھروں میں ثلاثۃ ایام 3 دن، یعنی اس کے بعد ان کو 3 دن کی مہلت دی، یعنی 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا. ذالک یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب علاوہ جھٹلانے والا، یعنی یہ وعدہ جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ واقعہ ہو کر ہی رہے گا، یعنی اللہ کا عذاب واقع ہی تم پر آئے گا 3 دن کے بعد. فلما پس جب آیا امرونا ہمارا حکم، یعنی امرونا سے مراد عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آیا نجینا ہم نے نجات دی صالحاً حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے تھے معہو اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی. ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے، یعنی قیامت والے دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو نجات دی، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب سے بچا لیا، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لیا اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لیا. انا بے شک ربا کا آپ کا رب هو القوی وہ طاقتور ہے، العزیز غالب ہے. واخذ الذین اور پکڑا ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ چیخ نے، یعنی یہ ان پر چیخ کا عذاب آیا. بعض کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ آسمان سے چیخ آئی، اور سورۃ اعراف میں رجفہ کا بھی لفظ آیا، یعنی ساتھ ہی ان پر زلزلے کا بھی عذاب آیا جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فاصبحوا پس وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے منہ، یعنی جس طرح پرندے بے جان ہو کر اوندے منہ گر جاتے ہیں سینے کے بال، اسی طرح قوم سمود بھی ہو گئے. کالم گویا کہ نہیں، یغنو وہ آباد ہوئے تھے فیہا اس میں، الا خبردار انا بے شک سمودا قوم سمود نے کافرو انکار کیا ربہم اپنے رب کا، الا خبردار بودن دوری ہے لی سمودا قوم سمود کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ گھروں میں آباد ہی نہ تھے، یعنی ان کا نام و نشان ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا
کہ انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ اپنے رب پر ایمان نہ لائے، انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔